بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لانگ برڈ کمپلیکس عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ ڈومیری پاگلوں سے انداز میں ایک تنگ سی گلی میں دوڑتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ وہ بار بار مڑ کر پیچھے دیکھتی اور پھر آگے دوڑ پڑتی۔ وہ پولیس چیف کی قید سے نکل تو آئی تھی، لیکن اب اس کے لیے فوری طور پر کسی پناہ گاہ کی تلاش مسئلہ بن گئی تھی۔ اس کا نمبر 2 کراسٹن اور اس کا سارا گروپ ہلاک ہو چکا تھا، اور یہاں اطلس میں وہ کسی کو بھی نہ جانتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی اس کے فرار کا علم پولیس کو ہوگا، پورے اطلس میں اس کی تلاش شروع ہو جائے گی، اور اگر اس بار وہ پکڑی گئی تو کرنل ڈیوڈ تو ایک طرف، وہ موٹا پولیس چیف لائمن ہی اسے گولی سے اڑا دے گا، کیونکہ اس نے قید سے فرار ہونے کے لیے 2 پولیس آفیسرز کو ان کے ریوالور سے ہی ہلاک کر دیا تھا۔ جس گلی میں وہ دوڑ رہی تھی وہ پولیس ہیڈ کوارٹر سے ملحقہ تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی کہ اچانک گلی نے موڑ کاٹا، اور دوسرے لمحے ڈومیری بے اختیار ٹھٹک کر رک گئی، کیونکہ گلی کے آگے سے بند تھی، اور گلی کو بند کرنے والی دیوار میں ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ ڈومیری چونکہ جان بچانے کے لیے انتہائی تیز رفتاری سے دوڑی چلی آ رہی تھی، اس لیے وہ بری طرح ہانپ بھی رہی تھی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیسے واپس جائے، کیونکہ اب تک اس کے فرار کا یقیناً علم ہو چکا ہوگا، اور سڑک پر پولیس اسے تلاش کر رہی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ پولیس اسے تلاش کرتی ہوئی اس گلی میں بھی پہنچ جائے۔ اس لیے اب اس کی واپسی کا بہرحال کوئی اسکوپ نہ تھا۔ اب تو یہی ہو سکتا تھا کہ وہ یہاں کسی مکان میں ہی زبردستی پناہ لے لے۔ چنانچہ اسے آگے بڑھ کر دروازے کی کنڈی زور زور سے بجانا شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا تو دروازے پر ایک عرب نوجوان کھڑا ہوا تھا، جو بڑی حیرت بھری نظروں سے سامنے کھڑی ڈومیری کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے پناہ چاہیے، کیا تم مجھے پناہ دے سکتے ہو؟ ڈومیری نے کہا تو نوجوان چونک پڑا۔ تم نے پناہ مانگی ہے تو کوئی عرب پناہ سے انکار نہیں کرے گا۔ آؤ اندر آ جاؤ، نوجوان نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ ڈومیری اس کا شکریہ ادا کر کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر ایک بوڑھی عورت موجود تھی۔ کون ہو تم، اور یہ تمہارا کیا حال ہو رہا ہے؟ کیا تم بھاگتی ہوئی آ رہی ہو؟ اس بوڑھی عرب عورت نے حیرت سے ڈومیری کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اماں، اسے پناہ مانگی ہے، نوجوان نے واپس آتے ہوئے کہا۔ وہ بوڑھی شاید اس نوجوان کی ماں تھی۔ پناہ؟ اوہ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ تم کون ہو اور کس کے خلاف پناہ لینا چاہتی ہو؟ بوڑھی نے ڈومیری کو بازو سے پکڑ کر ایک کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ میرا نام ڈومیری ہے، میرا تعلق کامن سے ہے۔ مجھے اسرائیل کے صدر نے خاص طور پر چند فوجی مجرموں کو پکڑنے کے لیے بلوایا تھا۔ میرا یہ مشن خفیہ تھا۔ میں یہاں اپنے ساتھیوں سمیت پہنچ گئی، اور میں نے اسرائیل فوجی مجرموں کو پکڑ لیا، لیکن یہاں کی پولیس ان مجرموں سے ملی ہوئی ہے۔ انہوں نے میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا اور مجرموں کو چھوڑ دیا، اور مجھے انہوں نے پولیس ہیڈ کوارٹر میں قید کر دیا۔ شاید وہ مجھے کسی ایسی جگہ لے جا کر قتل کرنا چاہتے تھے کہ کسی کو میری لاش بھی نہ ملے۔ میں وہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے فرار ہو گئی اور بھاگتی ہوئی یہاں گلی میں آئی، لیکن گلی آگے سے بند ہے۔ یہاں میں اطلس میں میرا کوئی واقف نہیں ہے، اور پولیس میرے خون کی پیاسی ہے، اس لیے میں نے تمہاری پناہ لی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ عرب جسے پناہ دے دیتے ہیں اسے واقعی پناہ مل جاتی ہے۔ بس تم اتنی مہربانی کرو کہ کسی طرح مجھے اطلس سے باہر نکال دو تاکہ میں تل ابیب چلی جاؤں، ڈومیری نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا۔ بیٹے شہاب، پولیس تو ابھی یہاں پہنچ جائے گی۔ تم ایسا کرو کہ اس لڑکی کو اپنی ویگن میں خفیہ طور پر نزدیکی قصبے سوکانی پہنچا دو، وہاں یہ محفوظ رہے گی۔ تمہارا بھائی شعیب اسے وہاں سے تل ابیب آسانی سے بھجوا دے گا۔ بوڑھی عورت نے اپنے بیٹے جس کا نام شہاب تھا مخاطب ہو کر کہا۔ لیکن پولیس نے تو تمام راستوں پر ناکہ بندی کر رکھی ہوگی، شہاب نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ اب اسے بچانا تو ہے، کچھ نہ کچھ تو کرو، بوڑھی عورت نے کہا۔ اگر تم تھوڑی سی تکلیف برداشت کر سکو تو میں تمہیں ناکہ بندی کے باوجود بھی یہاں سے نکال سکتا ہوں، شہاب نے کہا۔ میری زندگی کو خطرہ ہے، اس لیے مجھے تکلیف کی کیا کہے گی؟ میں تمہاری مشکور ہوں گی، ڈومیری نے کہا۔ اماں، اسے اپنی چادر دے دیں تاکہ یہ اسے اوڑھ لے، اس طرح یہ عام نظروں سے بچ جائے گی، شہاب نے کہا تو بوڑھی نے سر ہلاتے ہوئے ایک طرف رکھی ہوئی بڑی سی چادر اٹھا کر ڈومیری کی طرف بڑھا دی۔ ڈومیری نے ایک بار پھر بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے چادر اوڑھی اور شہاب کے ساتھ واپس دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنا چہرہ چھپائے رکھنا، یہاں سے قریب ہی میری ویگن ہے، گیراج میں موجود ہے۔ میں اس ویگن سے سبزیاں نزدیکی قصبوں میں لے کر آتا ہوں، اس لیے یہاں کے سب لوگ مجھے پہچانتے ہیں، شہاب نے کہا تو ڈومیری نے سر ہلا دیا۔ پھر شہاب نے اسے گلی کے کونے پر کھڑا کر دیا، اور خود وہ سڑک پر جا کر مڑا اور اس کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ ڈومیری چادر اوڑھے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی، اس نے اپنا چہرہ بھی چھپا رکھا تھا۔ اس دوران سڑک سے گزرنے والے لوگوں اور پولیس کے کئی سپاہیوں نے بھی اسے دیکھا، لیکن وہ سب خاموشی سے آگے بڑھ گئے۔
کیونکہ وہ یہی سمجھے تھے کہ یہ کوئی گھریلو عورت ہے، کیونکہ یہاں کی مقامی عرب عورتیں اسی طرح چادر اوڑھتی تھیں۔ چند لمحوں بعد ایک پرانی سی ویگن گلی کے سامنے آ کر رکی تو ڈومیری تیزی سے آگے بڑھی اور اس نے سائڈ سیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھنے لگی۔ اکبی طرف جا کر بیٹھو خاتون، یہاں اطلس میں کوئی عورت مرد کے ساتھ نہیں بیٹھتی، شہاب نے کہا تو ڈومیری واپس اتری اور تیزی سے اکبی طرف چڑھ کر خالی حصے میں بیٹھ گئی۔ اطمینان سے بیٹھو، فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے، شہاب نے اکبی کھڑکی کھول کر اسے کہا تو ڈومیری ویگن کی سائڈ سے پشت لگا کر بیٹھ گئی۔ دوسرے لمحے ویگن تیزی سے آگے بڑھ گئی اور پھر مختلف سڑکوں سے گزرتی ہوئی وہ اچانک سڑک سے نیچے اتری اور ایک کچے راستے پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ کچھ دور جانے کے بعد ویگن رک گئی اور شہاب نیچے اتر آیا۔ اب یہاں سے تمہیں اکیلے پیدل چل کر جانا ہوگا، ورنہ آگے چیک پوسٹ ہے اور وہاں تم یقیناً پکڑی جاؤ گی، اور آگے پیدل کا راستہ ہے۔ ویگن نہیں جا سکتی کیونکہ آگے تھوڑا سا پہاڑی علاقہ ہے۔ میں ویگن سڑک کے راستے سے لاؤں گا۔ جب تم اس پہاڑی علاقے کو کراس کر کے دوبارہ میدانی علاقے میں پہنچو گی تو میں وہاں ویگن لیے موجود ہوں گا، شہاب نے ڈومیری سے کہا۔ لیکن مجھے راستہ بھی معلوم نہیں اور میرے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، اگر راستے میں کوئی گڑبڑ ہوئی تو پھر؟ ڈومیری نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ تم اسلحہ چلا لیتی ہو؟ شہاب نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیا تمہارے پاس اسلحہ ہے؟ ڈومیری نے کہا۔ ہاں، ایک پستول ہے، شہاب نے کہا، اور پھر اس نے ویگن کے ڈیش بورڈ سے ایک چھوٹا سا لیکن جدید ساخت کا ڈیش بورڈ پستول نکالا اور ڈومیری کی طرف بڑھا دیا۔ اب ٹھیک ہے، میں راستے کی گڑبڑ سے نمٹ لوں گی، لیکن راستے کا کیا ہوگا؟ ڈومیری نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ بس اسی سڑک پر چلتی جاؤ، جب کھیت ختم ہو جائیں تو پہاڑی سلسلہ آ جائے گا، یہ ویران پہاڑی علاقہ ہے، اسے کراس کر کے دوسری طرف پہنچ جانا، شہاب نے کہا تو ڈومیری نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اسی طرح چادر اڑے وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگی، جبکہ شہاب ویگن واپس لے گیا۔ راستے میں سے کوئی آدمی بھی نظر نہ آیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے مسلسل چلنے کے بعد آخر وہ اس پہاڑی علاقے کو عبور کر کے دوسری طرف کھیتوں میں پہنچی تو اسے دور سے شہاب کی ویگن کھڑی نظر آئی اور وہ تیزی سے اس طرف کو بڑھنے لگی۔ شہاب ویگن کے قریب ہی موجود تھا۔ تم نے بہت دیر لگا دی، میں تو پریشان ہو رہا تھا، شہاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس بھاری چادر کی وجہ سے مجھے چلنے میں دشواری پیش آئی ہے، لیکن میں چادر اس لیے نہیں اتارنا چاہتی کہ اس طرح مجھے دور سے چیک کر لیا جاتا، ڈومیری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آؤ، اب بے شک سائڈ سیٹ پر بیٹھ جاؤ، اب آگے کوئی چیکنگ نہیں ہے، ہم اطلس سے باہر موجود ہیں، شہاب نے کہا تو ڈومیری سے ہلاتی ہوئی سائڈ سیٹ پر بیٹھ گئی اور شہاب نے ویگن اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سڑک پر پہنچ گئے اور پھر تقریباً 2 گھنٹوں کے مزید سفر کے بعد وہ ایک چھوٹے سے قصبے میں پہنچ گئے۔ شہاب نے ویگن قصبے سے ہٹ کر بنے ہوئے ایک زرعی فارم میں لے جا کر کھڑی کر دی۔ یہ زرعی فارم میرے بھائی شعیب کا ہے، وہ یہاں کا زمیندار بھی ہے اور تاجر بھی، اس کا گھر تو قصبے کے اندر ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ تمہارا قصبے کے اندر جانا ٹھیک نہیں ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں جا کر اپنے بھائی کو بلا کر لاتا ہوں، شہاب نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ ڈومیری فارم کے اندر گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ فارم میں باقاعدہ فون موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد شہاب کا بھائی شہاب کے ساتھ وہاں آ گیا، وہ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ ہماری اماں نے اور بھائی نے آپ کو پناہ دی ہے، اس لیے آپ بے فکر رہیں، اب یہاں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، شہاب کے بڑے بھائی نے ڈومیری سے مخاطب ہو کر کہا۔ لیکن مجھے یہاں نہیں رہنا بلکہ جلد از جلد تل ابیب پہنچنا ہے، ڈومیری نے کہا۔ یہاں سے تل ابیب جانے کے لیے 2 سواریاں مل سکتی ہیں، ایک تو ریل گاڑی ہے اور دوسری بسیں۔ ریل گاڑی روزانہ رات کو یہاں سے گزرتی ہیں، وہ ساری رات کے سفر کے بعد آپ کو صبح تل ابیب پہنچا دے گی، اور بس میں آپ کو 2 روز بھی لگ سکتے ہیں، اور راستے میں آپ کو بسیں بھی تبدیل کرنا پڑیں گی، شعیب نے کہا۔ تو آپ مجھے گاڑی پر بٹھا دیں، آپ فکر نہ کریں، آپ کا جتنا بھی خرچہ ہوگا میں تل ابیب پہنچ کر آپ کو بھجوا دوں گی، ڈومیری نے کہا۔ خرچے کی فکر نہ کریں، یہ ہمارا فرض ہے کیونکہ آپ ہماری پناہ میں ہیں، ہم جسے پناہ دے دیں اس کے لیے جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ رات کو 8 بجے گاڑی آتی ہے، میں ٹکٹ وغیرہ لے کر رات کو آپ کو گاڑی میں بٹھا دوں گا، کل صبح آپ تل ابیب پہنچ جائیں گے، فی الحال آپ آرام کریں، میں آپ کے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں، شعیب نے کہا، اور ڈومیری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہاں سے اطلس فون ہو سکتا ہے؟ ڈومیری نے اچانک پوچھا۔ جی ہاں، کیوں؟ شعیب نے حیران ہو کر کہا۔ وہاں کا رابطہ نمبر بتا دیں، شاید میں فون کر کے معلوم کروں کہ وہاں ان مجرموں کا کیا ہوا، ڈومیری نے کہا تو شعیب نے اسے رابطہ نمبر بتا دیا۔ شہاب بھی اس سے اجازت لے کر ویگن سمیت واپس چلا گیا، جبکہ شعیب بھی اس کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے واپس چلا گیا۔ اب ڈومیری یہاں اکیلی رہ گئی۔ ان دونوں کے جانے کے کچھ دیر بعد ڈومیری نے فون کا ریسیور اٹھایا اور رابطہ نمبر ڈائل کر کے اس نے اطلس کے انکوائری آپریٹر سے پولیس ہیڈ کوارٹر کا نمبر لیا، اور پھر کیڈل دبا کر اس نے ایک بار پھر رابطہ نمبر ڈائل کیا اور پھر پولیس ہیڈ کوارٹر کے نمبر ڈائل کر دیے۔ یس، پولیس ہیڈ کوارٹر، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی۔ میں تل ابیب سے پرائم منسٹر کی سیکریٹریٹ سے بول رہی ہوں۔
پاکستانی ایجنٹ پکڑے گئے ہیں یا نہیں؟ ڈومیئی نے کہا۔ اوہ نہیں مس، ابھی تک کسی کا پتہ نہیں چل سکا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ جی پی 5 کا کرنل ڈیوڈ کہاں ہے؟ ڈومیئی نے پوچھا۔ وہ علیحدہ عمارت میں ہے مس صاحبہ، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ان کا فون نمبر کیا ہے؟ ڈومیئی نے پوچھا۔ تو اسے فون نمبر بتا دیا گیا، اور پھر اس نے ریسیور رکھ کر اس نے سوچا کہ رات کو جانے سے پہلے کرنل ڈیوڈ کو فون کر کے اسے بتائے گی کہ اس کی وجہ سے عمران اور اس کے ساتھی نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور وہ یہ بات صدر صاحب سے کرے گی۔ وہ فوری طور پر کرنل ڈیوڈ کو کال اس لیے نہ کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کرنل ڈیوڈ پولیس کے ساتھ کہیں یہاں کا سراغ نہ لگا لے، اور اسے معلوم تھا کہ اگر اس بار اس کا سراغ لگا لیا گیا تو پھر یہ کرنل ڈیوڈ نہ چاہے گا کہ وہ صدر صاحب تک صحیح سلامت پہنچ سکے۔ ویسے اگر وہ چاہتی تو یہاں سے ہی تل ابیب کال کر کے صدر صاحب سے بات کر سکتی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ صدر کو اپنی ناکامی کی رپورٹ دینے کی بجائے اس وقت رپورٹ دے جب عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دے۔ فی الحال تو وہ اکیلی تھی، لیکن اس کا پلان یہی تھا کہ وہ تل ابیب پہنچ کر کاربن سے فوری طور پر اپنے دوسرے گروپ کو کال کرے اور پھر باقاعدہ ہیڈ کوارٹر بنا کر وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کام شروع کر دے۔ ویسے اسے معلوم تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی آسانی سے کرنل ڈیوڈ کے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اسے واقعی اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ اسے فوری طور پر ان لوگوں کو ہلاک کرنے کی بجائے ان سے پوچھ گچھ شروع کیوں کر دی، اور اس طرح وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ یہ بات تو وہ بھی جانتی تھی کہ کرنل ڈیوڈ تو بعد میں پہنچا ہوگا۔ پہلے تو عمران اور اس کے ساتھیوں نے حیرت انگیز طور پر لارڈز والی کرسیوں سے آزادی حاصل کر کے اس پر اس کے ساتھیوں پر حملہ کر کے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو کوئی موقع نہ دے گی۔ دوسری تھوڑی دیر بعد شعیب اس کے لیے کھانا لے کر آ گیا، اور ڈومیئی نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور پھر کھانا کھانے کے بعد وہ اندر کمرے میں جا کر لیٹ گئی، لیکن اسے اندر بند کمرے میں وحشت ہو رہی تھی، تو وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر کا موسم قدرے اچھا تھا، لیکن ابھی وہ باہر سین میں پہنچی ہی تھی کہ اس نے ایک ہیلی کاپٹر کو فارم ہاؤس کے اوپر سے گزر کر جاتے دیکھا، تو وہ تیزی سے اندر کی طرف دوڑ پڑی، کیونکہ ہیلی کاپٹر جی پی 5 کا تھا اور اس کا رخ بتا رہا تھا کہ وہ اطلس کی طرف سے آ رہا ہے۔ اسی لمحے شعیب دوڑتا ہوا اندر آیا۔ آپ جی پی 5 کی بات کر رہی تھی؟ وہ تو تل ابیب جا رہے ہیں، میں نے ہیلی کاپٹر جاتے ہوئے دیکھا ہے، شعیب نے کہا۔ لیکن وہ یہاں نہیں اترا؟ میرا تو خیال ہے کہ وہ یہاں مجھے تلاش کرنے آئے ہوں گے، ڈومیئی نے کہا۔ یہاں نہیں اترا وہ، بلکہ یہاں سے ہی وہ فضا میں بلند ہوا ہے، اور اس کا رخ تل ابیب کی طرف ہے، شعیب نے کہا تو ڈومیئی اچھل پڑی۔ یہاں سے کیسے وہ فضا میں بلند ہو سکتا ہے؟ جی پی 5 تو اطلس میں موجود ہے، ڈومیئی نے کہا۔ میں نے خود اسے کھیتوں کے پیچھے سے بلند ہوتے دیکھا ہے، قصبے کی شمالی سمت سے۔ کل ادھر ایک ہیلی کاپٹر اترا تھا، ادھر ایک ٹریکٹروں کی بہت بڑی ورکشاپ ہے، شعیب نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر پہلے سے یہاں موجود تھا؟ اوہ اوہ، لیکن وہ یہاں کیسے پہنچ گیا؟ ڈومیئی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے اطلس کا رابطہ نمبر ڈائل کر کے اسے کرنل ڈیوڈ کے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ یس، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ بولنے والے کا لہجہ خاصا تیز تھا۔ کون بول رہا ہے؟ ڈومیئی نے پوچھا۔ کرنل ڈیوڈ، چیف آف جی پی 5، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ڈومیئی بے اختیار اچھل پڑی۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا تم واقعی کرنل ڈیوڈ ہو؟ کیا واقعی؟ ڈومیئی کے منہ سے بے اختیار حیرت بھری آواز میں نکلا۔ ڈومیئی تم کہاں سے بول رہی ہو؟ کہاں غائب ہو گئی ہو؟ اور تم میری یہاں موجودگی پر حیران کیوں ہو رہی ہو؟ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میں صدر صاحب سے بات کروں گا، کرنل ڈیوڈ نے تلخ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اگر تم یہاں موجود ہو تو پھر تمہارا ہیلی کاپٹر کون تل ابیب لے کر جا رہا ہے؟ اوہ، میں سمجھ گئی، تو عمران اور اس کے ساتھی تمہارے ہیلی کاپٹر پر تل ابیب جا رہے ہیں۔ اوہ، میں سمجھ گئی، ڈومیئی نے حیرت کی شدت سے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ آپ کرنل ڈیوڈ سے بات کر رہی تھی؟ وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے، شعیب نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ شعیب پلیز، تل ابیب کا رابطہ نمبر کیا ہے؟ جلدی بتاؤ، مجھے فوری طور پر پریزیڈنٹ ہاؤس بات کرنا ہوگی، ڈومیئی نے کہا تو شعیب اختیار اچھل پڑا۔ پریزیڈنٹ ہاؤس؟ شعیب کے چہرے پر اب حیرت کے تاثرات اور ساتھ ساتھ خوف کی جھلکیاں بھی ابھر آئی تھیں۔ ہاں جلدی کرو، نمبر بتاؤ، اور فکر نہ کرو، تم لوگوں نے میری جو مدد کی ہے اس کے لیے اب تمہیں اس کا اتنا انعام ملے گا کہ تم اور تمہارا سارا خاندان یہاں کا سب سے بڑا خاندان بن جائے گا، ڈومیئی نے کہا تو شعیب نے جلدی سے رابطہ نمبر بتا دیا۔ ڈومیئی نے ریسیور اٹھایا اور پھر اس نے رابطہ نمبر ڈائل کر کے پریزیڈنٹ ہاؤس کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ اسے چونکہ پریزیڈنٹ ہاؤس کا نمبر معلوم تھا، اس لیے اسے یہ نمبر معلوم کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ یس، پریزیڈنٹ ہاؤس، چند لمحوں بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ پریزیڈنٹ صاحب کے ملٹری سیکرٹری کا نمبر بتائیں، میں نے اس سے ملکی سطح کی اہم بات کرنی ہے، میرا نام ڈومیئی ہے، ڈومیئی نے تیز لہجے میں کہا۔
میں بات کرا دیتی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس، ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ صدر صاحب سے فوری بات کریں۔ میں ڈومیری بول رہی ہوں، صدر صاحب کو میرے متعلق علم ہے، انہیں کہیں کہ پاکیشیائی ایجنٹوں کے بارے میں انتہائی اہم بات کرنی ہے، ڈومیری نے تیز لہجے میں کہا۔ سوری مس ڈومیری، صدر صاحب اس وقت آرام فرما رہے ہیں اور ان کا حکم ہے کہ انہیں کسی صورت ڈسٹرب نہ کیا جائے، آپ 2 گھنٹے کے بعد کال کر لیجئے، دوسری طرف سے سرد لہجے میں جواب دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ویری سیڈ، اس دوران تو یہ لوگ تل ابیب پہنچ جائیں گے۔ اوہ کاش میں صدر صاحب سے ریڈ اتھارٹی لے ہی لیتی، ڈومیری نے ریسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ صدر صاحب سے آپ کی بات ہو سکتی تھی، میرا خیال ہے کہ اس ملٹری سیکرٹری نے آپ کو ٹال دیا ہے، شعیب نے کہا۔ تم جاؤ اور میری سیٹ کا بندوبست کرو پلیز، ڈومیری نے شعیب سے کہا، اور شعیب سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ ڈومیری کچھ دیر تو بے چینی کے عالم میں ٹہلتی رہی، پھر اچانک اسے خیال آ گیا کہ وہ یہاں سے تل ابیب کے ذریعے کارمن میں اپنے گروپ کو تو کال کر لے، تاکہ جب وہ کل تل ابیب پہنچے تو اس کا گروپ بھی وہاں پہنچ چکا ہو۔ اس نے جلدی سے ریسیور اٹھایا اور ایک بار پھر تیزی سے تل ابیب کا رابطہ نمبر ڈائل کر کے اسے تل ابیب کی انکوائری کا نمبر ڈائل کر دیا۔ یس انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں اطلس کے قریب ایک قصبے سوکانی سے بول رہی ہوں، میں یہاں سے کارمن دارالحکومت ڈائریکٹ فون کرنا چاہتی ہوں، مجھے رابطہ نمبر بتایا جائے، ڈومیری نے کہا۔ کارمن دارالحکومت کا رابطہ نمبر میں بتا دیتی ہوں، آپ اسرائیل سے جہاں سے بھی چاہیں اس نمبر پر فون سے بات کر سکتی ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ نمبر بتا دیا گیا۔ تو ڈومیری نے جلدی سے کیڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے رابطہ نمبر ڈائل کیا اور پھر اپنے ہیڈ کوارٹر کا نمبر ڈائل کر دیا۔ یس ریڈ فلیگ ہاؤس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ڈومیری بول رہی ہوں، ڈومیری نے اس بات تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اوہ مادام آپ فرمائیے، دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ڈیوک سے میری بات کراؤ، ڈومیری نے تیز لہجے میں کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو مادام، میں ڈیوک بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ڈیوک، کراسٹن اور اس کا پورا گروپ یہاں پاکیشیائی ایجنٹوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے، صرف میں ہی بچ سکی ہوں، جبکہ کرنل ڈیوڈ اور اس کی GP5 بھی میرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ایسا کرو کہ اپنے پورے گروپ سمیت فوری طور پر چارٹرڈ طیاروں کے ذریعے تل ابیب پہنچ جاؤ اور وہاں فوری طور پر اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کرو، تاکہ ہم مل کر پاکیشیائی ایجنٹوں کے خلاف کام کر سکیں۔ میں اس کرنل ڈیوڈ کو بھی شکست دینا چاہتی ہوں اور پاکیشیائی ایجنٹوں کو بھی، ڈومیری نے تیز لہجے میں کہا۔ یس مادام، لیکن تل ابیب میں تو ہمارا ہیڈ کوارٹر پہلے سے موجود ہے، نیا ہیڈ کوارٹر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈیوک نے کہا تو ڈومیری اچھل پڑی۔ تل ابیب میں ہمارا ہیڈ کوارٹر وہ کب سے قائم ہوا ہے؟ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے، ڈومیری نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ جناب، لارڈ پیٹر صاحب نے اسے قائم کیا ہوا ہے تاکہ تل ابیب میں اپنے خاص کام سر انجام دیے جا سکیں۔ اس کی انچارج کیتھی ہے، آپ کی دوست کیتھی، ڈیوک نے کہا۔ اوہ تو کیتھی کے اڈے کو تم ہیڈ کوارٹر کہہ رہے ہو؟ وہ تو معمولی سا اڈا ہے، صرف مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ڈومیری نے کہا۔ وہ پہلے معمولی اڈا تھا مادام، اب تو کیتھی نے اسے واقعی ہیڈ کوارٹر میں تبدیل کر دیا ہے، وہاں ہر قسم کا سامان بھی موجود ہے، حتیٰ کہ خصوصی تیز رفتار ہیلی کاپٹر بھی۔ ایک ٹریولنگ ایجنسی کے نام پر یہ ہیلی کاپٹر کام کرتے ہیں، ڈیوک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا فون نمبر کیا ہے تمہیں معلوم ہے؟ ڈومیری نے کہا۔ یس مادام، میں 4 ماہ پہلے 2 ہفتے وہاں گزار چکا ہوں، ڈیوک نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون نمبر بتا دیا۔ وہاں کیتھی کے ساتھ اس کا گروپ بھی ہوگا، ڈومیری نے کہا۔ یس مادام، لیکن یہ گروپ صرف مخبری کا کام کرتا ہے، فیلڈ میں کام نہیں کرتا، ڈیوک نے جواب دیا۔ اوکے، تم فوری طور پر اپنے گروپ کے ساتھ وہاں پہنچ جاؤ، میں کیتھی سے بات کرتی ہوں، ڈومیری نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور کیڈل دبا کر اس نے ایک بار پھر تل ابیب کے رابطہ نمبر ڈائل کیے اور پھر ڈیوک کا بتایا ہوا نمبر ڈائل کر دیا۔ یس ریڈ فلیگ ہاؤس، ایک نسوانی آواز سنائی دی، اور ڈومیری سمجھ گئی کہ یہی کیتھی کا اڈا ہے، کیونکہ جس تنظیم سے وہ متعلق تھی اس کا کوڈ ریڈ فلیگ ہی تھا۔ میں ڈومیری بول رہی ہوں، چیف آف ریڈ فلیگ، کیتھی سے بات کراؤ، ڈومیری نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اوہ یس مادام، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے یکلخت انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو، کیتھی بول رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک اور مترنم نسوانی آواز سنائی دی۔ ڈومیری بول رہی ہوں کیتھی، ڈومیری نے کہا۔ اوہ ڈومیری، تم کہاں سے بول رہی ہو؟ کیا کارمن سے؟ آج کیسے میری یاد آ گئی؟ کیتھی نے انتہائی بے تکلفانہ لہجے میں کہا، کیونکہ کیتھی اس کی خاصی بے تکلف دوست تھی۔ میں اسرائیل سے ہی بول رہی ہوں، میرا تو خیال تھا کہ یہاں تل ابیب میں تمہارا چھوٹا سا مخبری کا دھندا ہے، لیکن ابھی ڈیوک نے بتایا ہے کہ تم نے تو وہاں پورا ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے اور تمہارے پاس ہیلی کاپٹر تک موجود ہیں، ڈومیری نے کہا۔ دھندا تو واقعی مخبری کا ہے، لیکن ہے بڑے پیمانے پر،
لیکن تم اسرائیل میں کہاں موجود ہو؟ کیا تل ابیب سے باہر ہو؟ کیتھی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں شام کی سرحد کے قریب ایک چھوٹے شہر اطلس کے قریب ایک قصبہ ساکانی میں موجود ہوں۔ میری خدمات اسرائیل کے صدر نے لارڈ پیٹر کی سفارش پر پاکیشیائی ایجنٹوں کے خلاف ہائر کی تھی۔ کراسٹن اور اس کا پورا گروپ میرے ساتھ تھا۔ میں انہیں ٹریس کرتی ہوئی یہاں اطلس میں پہنچ گئی اور میں نے انہیں گرفتار بھی کر لیا، لیکن جی پی 5 کا کرنل ڈیوڈ وہاں پہنچ گیا اور اس کی وجہ سے وہ پاکیشیائی ایجنٹ فرار ہو گئے اور کرنل ڈیوڈ نے مجھے گرفتار کر کے پولیس ہیڈ کوارٹر میں قید کرا دیا۔ وہ مجھے خاموشی سے قتل کرانا چاہتا تھا، لیکن میں وہاں سے نکل آئی اور پھر مقامی لوگوں کی مدد سے میں اطلس سے نکل کر یہاں ساکانی قصبے میں پہنچ گئی ہوں۔ اب میں نے فوری طور پر تل ابیب پہنچنا ہے کیونکہ کراسٹن اور اس کا پورا گروپ مارا جا چکا ہے۔ اس لیے میں نے ڈیوک اور اس کے گروپ کو کال کر لیا ہے۔ فی الحال اس اہم مشن پر تمہارا ہیڈ کوارٹر استعمال کروں گی، اور یہ بھی بتا دوں کہ اس مشن میں کامیابی پر اسرائیل کے صدر نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ مجھے اسرائیل سیکرٹ سروس کا چیف بنا دیں گے۔ اور سنو، ایسا ہو گیا تو پھر تم میری نمبر 2 ہوگی اور پورا اسرائیل تمہارا ماتحت ہوگا، ڈومیئی نے کہا۔ اوہ، گڈ شو، پھر تو واقعی میرے لیے بہت بڑا انعام ہوگا۔ لیکن تم وہاں سے تل ابیب کیسے آؤ گی؟ کیتھی نے کہا۔ تم ایسا کرو کہ فوری طور پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہاں ساکانی پہنچ جاؤ۔ میں تمہیں وہ جگہ بتا دیتی ہوں جہاں میں موجود ہوں تاکہ میں ہیلی کاپٹر کی مدد سے واپس تل ابیب پہنچ سکوں، ڈومیئی نے کہا۔ ٹھیک ہے، بتاؤ، میں ابھی روانہ ہو جاتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ 2 گھنٹوں تک میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گی، کیتھی نے جواب دیا تو ڈومیئی نے اسے جگہ کی تفصیلات بتانا شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گی، میرا انتظار کرو، کیتھی نے کہا تو ڈومیئی نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ پھر اس نے کلائی پر موجود گھڑی میں وقت دیکھا۔ ابھی سے پریزیڈنٹ ہاؤس کال کیے 2 گھنٹے نہ گزرے تھے، اس لیے وہ ساتھ پڑی ہوئی آرام کرسی پر بیٹھ گئی اور اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ پھر کافی دیر بعد قدموں کی آواز سن کر اس نے آنکھیں کھول دیں اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد شعیب اندر داخل ہوا۔ مس، آپ کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، شعیب نے کہا تو ڈومیئی بے اختیار چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ کیا خبر اچھی نہیں ہے؟ ڈومیئی نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ رات کو تل ابیب جانے والی گاڑی کا وقت تبدیل ہو چکا ہے، اب وہ دوپہر کو چلی جاتی ہے۔ چونکہ میں ریلوے سے سفر نہیں کیا کرتا، اس لیے مجھے اس بارے میں معلوم نہ تھا۔ اب معلوم کیا ہے تو اس بات کا پتہ چلا ہے۔ اب آپ کو کل دوپہر تک انتظار کرنا ہوگا، شعیب نے کہا تو ڈومیئی بے اختیار ہنس پڑی۔ تم فکر نہ کرو، میں نے بندوبست کر لیا ہے۔ تل ابیب سے ایک ہیلی کاپٹر مجھے یہاں سے لینے کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ 2 گھنٹوں کے بعد وہ یہاں پہنچ جائے گا۔ میں نے انہیں یہاں کی نشانی دہی کرا دی ہے۔ میں اس ہیلی کاپٹر میں چلی جاؤں گی اور یقین کرو تل ابیب پہنچنے کے بعد جلد از جلد واپس آؤں گی اور تمہاری والدہ، تمہارا بھائی شہاب اور تمہارے لیے نہ صرف انتہائی قیمتی تحفے لے کر آؤں گی بلکہ اسرائیلی صدر کی طرف سے تمہیں اور تمہارے بھائی کے لیے بڑی جاگیر کا پروانہ بھی لے کر آؤں گی، ڈومیئی نے کہا تو شعیب کا چہرہ چمک اٹھا۔ یہ آپ کی مہربانی ہوگی مس، شعیب نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم لوگوں نے مشکل وقت میں میری مدد کی ہے، اس لیے میں تمہاری ضرور مدد کروں گی۔ اب تم جاؤ تاکہ میں کچھ دیر آرام کر لوں، ڈومیئی نے مسکراتے ہوئے کہا تو شعیب سلام کر کے واپس چلا گیا۔ ڈومیئی نے ایک بار پھر کلائی کی گھڑی دیکھی اور پھر ریسیور اٹھا کر اسے تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ پریزیڈنٹ ہاؤس، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ ملٹری سیکرٹری سے بات کراؤ، میں ڈومیئی بول رہی ہوں، ڈومیئی نے کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے پریزیڈنٹ ہاؤس کے ملٹری سیکرٹری کی بھاری آواز سنائی دی۔ ڈومیئی بول رہی ہوں، صدر صاحب نے آرام کر لیا ہے یا نہیں؟ ڈومیئی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اوہ مادام، آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں نے صدر صاحب کو آپ کی کال کی اطلاع دی تو فوراً آپ سے بات کرنے پر تیار ہو گئے، لیکن آپ نے اپنا فون نمبر نہیں بتایا تھا، ملٹری سیکرٹری نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا بتاتی؟ تم نے تو سیدھے منہ بات ہی نہ کی تھی، ڈومیئی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری مادام، مجھے آپ کے بارے میں اطلاع ہی نہ تھی، ملٹری سیکرٹری نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب تو عمران اور اس کے ساتھی تل ابیب پہنچ بھی گئے ہوں گے، اس وقت بات کرا دیتا تو شاید انہیں وہاں پہنچنے سے پہلے ہی پکڑا جا سکتا تھا، ڈومیئی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ یس، چند لمحوں بعد صدر صاحب کی باوقار آواز سنائی تھی۔ میں ڈومیئی بول رہی ہوں جناب، ڈومیئی نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ آپ نے پہلے فون کیا تھا لیکن آپ نے اپنا فون نمبر ہی نہ بتایا تھا۔ بہرحال کیا ہوا؟ عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ صدر نے کہا۔ جناب، عمران اور اس کے ساتھی شام کی سرحد سے اسرائیل میں داخل ہوئے، میں نے اپنے ذرائع سے ان کا پتہ چلا لیا تھا اور میں اپنے ساتھیوں سمیت وہاں کے سرحدی قصبہ نما شہر اطلس میں پہنچ گئی۔ میں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو بے ہوش کر کے ایک عمارت میں قید کر لیا اور ابھی میں ان سے بات چیت کر کے یہ کنفرم کر ہی رہی تھی کہ وہ واقعی عمران اور اس کے ساتھی ہیں یا نہیں کہ جی پی 5 کا کرنل ڈیوڈ اپنے ساتھیوں اور وہاں کی مقامی پولیس سمیت وہاں پہنچ گیا
اور انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ میرے تمام ساتھی مارے گئے اور میں زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئی، جبکہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ مجھے کرنل ڈیوڈ نے پولیس ہیڈ کوارٹر میں قید کر لیا۔ میں وہاں سے فرار ہو کر قریبی قصبے ساکانی میں پہنچ گئی۔ پھر میں نے وہاں سے GP5 کا ایک ہیلی کاپٹر تل ابیب کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے اطلس میں کرنل ڈیوڈ کو فون کیا تو کرنل ڈیوڈ وہاں موجود تھا۔ میں سمجھ گئی کہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے بڑی خطرناک گیم کھیلی ہے۔ وہ GP5 کا ہیلی کاپٹر اڑا کر تل ابیب جا رہے تھے اور کرنل ڈیوڈ کو اس کا علم ہی نہ تھا۔ میں فوراً آپ کو فون کیا تاکہ آپ کو بتا سکوں اور آپ اس ہیلی کاپٹر کو روکنے کے لیے احکامات دے سکیں، اس طرح یہ لوگ تل ابیب پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک ہو سکیں۔ لیکن آپ کے ملٹری سیکرٹری نے بات کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ آپ آرام کر رہے ہیں اور 2 گھنٹے سے پہلے آپ بات نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں مجبور ہو گئی اور اب میں نے دوبارہ آپ کو کال کی ہے۔ لیکن اب تک تو عمران اور اس کے ساتھی GP5 کے ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر تل ابیب تک پہنچ بھی چکے ہوں گے، ڈومیئی نے تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ ویری سیڈ، ریئلی ویری سیڈ۔ لیکن کرنل ڈیوڈ تو بے حد ہوشیار آدمی تھا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ آپ ایسا کریں کہ 5 منٹ بعد مجھے دوبارہ فون کریں، میں اس دوران ٹرانسمیٹر پر کرنل ڈیوڈ سے رپورٹ لے لوں۔ صدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ڈومیئی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ پھر 5 منٹ بعد اس نے دوبارہ فون کیا تو ملٹری سیکرٹری نے اس بار فوراً اس کا رابطہ صدر سے کرا دیا۔ یس، صدر کی بھاری آواز سنائی دی۔ ڈومیئی بول رہی ہوں جناب، ڈومیئی نے کہا۔ میں نے کرنل ڈیوڈ سے رپورٹ لے لی ہے، وہ اس وقت اپنے ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر تل ابیب جا رہا ہے۔ اس نے جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق جب اس نے اس عمارت پر ریڈ کیا جہاں آپ نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو رکھا تھا تو آپ کے ساتھی وہاں ہلاک ہو چکے تھے۔ آپ بے ہوش پڑی تھی اور عمران اور اس کے ساتھی غائب ہو چکے تھے۔ اس کے کہنے کے مطابق اس نے آپ کو حفاظت کی غرض سے پولیس ہیڈ کوارٹر میں بند کیا تھا، لیکن آپ وہاں سے فرار ہو گئی۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے نہ جانے کس طرح GP5 کی طرح کا ہیلی کاپٹر حاصل کر لیا۔ اس کا علم ہونے پر کرنل ڈیوڈ نے راستے میں ایئر فورس چیکنگ اسپاٹ کے سب کمانڈر کو حکم دیا کہ وہ اس ہیلی کاپٹر کو فضا میں ہی میزائلوں سے اڑا دے۔ لیکن کمانڈر نے جب ہیلی کاپٹر پائلٹ سے بات کی تو اسے جواب کرنل ڈیوڈ کی آواز میں ملا، اس لیے اس نے حکم کی تعمیل نہ کی۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ عمران دوسروں کی آواز اور لہجے کی بہترین نقل کر لیتا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا، یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ ہماری زبردست کوششوں کے باوجود عمران اور اس کے ساتھی تل ابیب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور یہ اسرائیل کی پہلی شکست ہے۔ صدر نے آخری الفاظ انتہائی تلخ لہجے میں کہے۔ سر، آپ کی بات درست ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو لامحالہ مرنا پڑے گا، یہ میرا وعدہ ہے سر۔ لیکن آپ کرنل ڈیوڈ کو کہہ دیں کہ وہ میرے خلاف کام نہ کریں، ڈومیئی نے کہا۔ میں نے اسے پہلے ہی کہہ دیا ہے، وہ اب آپ کے خلاف کام نہیں کرے گا، بلکہ ضرورت پڑنے پر وہ آپ سے مکمل تعاون کرے گا۔ اس طرح میرا آپ کو بھی حکم ہے کہ آپ بھی کرنل ڈیوڈ کے خلاف کام نہ کریں اور ضرورت پڑنے پر اس سے تعاون کریں۔ اب یہ آپ دونوں کا مشترکہ مشن ہے اور میں ہر صورت میں اس مشن کی کامیابی چاہتا ہوں۔ ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ آئندہ آپ نے عمران اور اس کے ساتھیوں سے کسی پوچھ گچھ کے چکر میں نہیں پڑنا، بلکہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر انہیں ہلاک کر دینا ہے۔ وہ ہمیشہ اسی پوچھ گچھ کے چکر میں ہی بچ نکلتے ہیں کیونکہ انہیں سچویشن بدلنے کے لیے معمولی سا وقت چاہیے، صدر نے کہا۔ یس سر، اب میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں، آئندہ ایسا ہی ہوگا سر، اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ جلد ہی آپ کو کامیابی کی خبر سناؤں گی، ڈومیئی نے کہا۔ اوکے، وش یو گڈ لک، صدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ڈومیئی نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کرنل ڈیوڈ بھی کارکردگی کے لحاظ سے کم نہیں ہے۔ مجھے اب زیادہ تیزی دکھانی ہوگی ورنہ کرنل ڈیوڈ مجھ سے پہلے کام دکھا جائے گا، ڈومیئی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر آنکھیں بند کر کے اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ اب اسے کیتھی کا انتظار تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پلک جھپکنے میں تل ابیب پہنچ جائے، لیکن ظاہر ہے ایسا ممکن نہ تھا۔ اسے بہرحال کیتھی اور اس کے ہیلی کاپٹر کا انتظار کرنا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔